بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ساجد حکمت ٹی وی۔ دوستو آج میں آپ کو مشت زنی کے نقصان بتاؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ سے منی گرانے والا ملعون ہے اور خدا کی لعنت اس پر ہوتی ہے۔ اور ہاتھ کی رگڑ سے عضو تناسل کے رگ و پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان میں خون کا دورہ بند ہو جاتا ہے، نیلی نیلی رگیں ابھر آتی ہیں اور پھر عضو تناسل میں کمزوری اور ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انتشار کے قابل ہی نہیں رہتا۔ منی کے بار بار نکلنے کی وجہ سے نہایت خراب اور پتلی منی پیدا ہونے لگتی ہے، جس سے منی کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ بار بار منی نکلنے کی وجہ سے منی کا پیدا ہونا بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کی قوت امساکیہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب کبھی پخانہ کرتے وقت زور لگایا جائے تو فوری چند ایک قطرے منی کے نکل پڑتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ذرا سی رگڑ جمع کے خیال سے یا عورت سے بات چیت کرنے سے ہی منی نکل جاتی ہے۔ ایسی حالت کو ذکاوت حس کہتے ہیں۔ علاوہ اس فعل بد کا سب سے بڑا اثر اعضائے رئیسہ پر پڑتا ہے اور بدن کے جوہر منی کو خارج کر دینے کی وجہ سے تمام اعضائے رئیسہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعضائے رئیسہ 4 قسم کے ہیں: دل، دماغ، جگر، خصیتین۔ گویا ان چاروں کی تندرستی سے بدن انسانی تندرست رہتا ہے اور ان میں ضعف یا کوئی خرابی ہو جانے کی وجہ سے تمام بدن خراب یا کمزور ہو جاتا ہے۔ جلک کی وجہ سے ان چاروں اعضاء کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ نمبر 1، دل۔ جلک جیسے برے فعل سے جب کچھ لذت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت یہی نہیں کہ صرف منی نکل کر بس ہو جاتی ہے، بلکہ ساتھ ایک چیز اور بھی خارج ہو جاتی ہے جو کہ منی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ حرارت غریز ہے۔ چونکہ اس کے فعل کو بار بار اس فعل کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے حرارت غریز اتنی خارج ہو جاتی ہے کہ جتنی اور پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ بعض کو خفتان یعنی بھولنے کی بیماری اور غشی کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب تیری ان بدفعلیوں کا نتیجہ ہے جو اپنی بدقسمتی سے کر چکا ہے، تو پھر اس کا غم لاحق ہوتا ہے۔ اس سے دل کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس لیے وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر مارے شرم کے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ اپنے آپ کو گناہ گار اور بد کردار سمجھتا ہے، اس کے دل دھڑکتا ہے اور نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے انتشار کے وقت وہ خون کی صحیح مقدار عضو تناسل کی طرف نہیں بھیج سکتا۔ اسی وجہ سے ضعف قلب کے مریضوں کو کامل انتشار نہیں ہوا کرتا۔ دماغ۔ جلک سے دماغ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جو اعصاب پٹھے دماغ سے نکلتے ہیں وہ ذکی الحس ہونے کی وجہ سے بہت جلد کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یہاں تک ہو جاتے ہیں کہ خواہ مرد عورت کے ساتھ بھی لیٹا رہے تب بھی انتشار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سر درد رہتا ہے۔ ذرا سا چلنے یا بیٹھے کھڑے ہونے سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، طرح طرح کے برے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہر وقت انزال مرد کو لذت پیدا بہت کم آنے لگتی ہے، اس لیے وہ لذت کی دوائیں لے کر اور بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، جگر۔ جلک کی وجہ سے جگر بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ منی کے زیادہ خارج ہو جانے کی وجہ سے خون کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے جگر کو خون بنانے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن جو خون پیدا ہوتا ہے وہ منی بنانے میں صرف ہو جاتا ہے، اس لیے جگر کو پوری خوراک نہیں ملتی۔ اس وجہ سے جگر بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے
اور جلک لگانے والے کے بدن میں خون کم ہونے کے باعث اس کے بدن کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، نیز اس کی بھوک بند ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، کھسی 3، اس فعال بد کی وجہ سے یہ دونوں عضو بھی نہیں بچ سکتے، کیونکہ خون سے منی کو یہی عضو بناتے ہیں، اس لیے اس مذموم کام سے ان کو بھی اپنا کام بار بار کرنا پڑتا ہے، بلکہ اکثر مواقع پر تو منی خام یا صرف خون ہی دینا پڑتا ہے، اس لیے کمزور اور ڈھیلے ہو کر لٹک جاتے ہیں اور ان میں تھوڑا تھوڑا درد بھی رہنے لگتا ہے۔ اعضائے رئیسہ کے علاوہ معدہ، گردہ، مثانہ پر بھی برا اثر پڑتا ہے، غرض کہ انسان صحیح معنوں میں زندہ درگور ہو جاتا ہے، بلکہ بعض واقعات اور مشاہدات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی شخص تو اس فعال بد سے اچانک مر گئے اور بعض اشخاص کو جنون یا ملیخولیا یا رئیشہ جیسے خوفناک بیماریوں چمٹ گئے۔ لہذا پکار پکار کر کہا جاتا ہے کہ بھائیو، اس فعال بد سے بچو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ورنہ تمام عمر پچھتاؤ گے۔ اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھو، ان کو خراب عادت لڑکوں کے ساتھ نہ ملنے دو، بلکہ 2 بچے کو ایک جگہ چھوڑ کر کبھی نہ جاؤ۔